میں بے پڑھا اگر ایسا حیرت انگیز کلام بنا سکتا ہوں تو تم سارے پڑھے لکھے جمع ہو جاؤ اور تم ایک بات یا ایک سورت یا 10 سورتیں یا پورا قرآن تم بنا لاؤ. بدر کے اندر ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ اور ولید یہ سارے کے سارے گلا کٹوانے کو تیار ہیں، لیکن قرآن پاک جیسی ایک سورت بنانے کو تیار نہیں. قرآن پاک یعنی اگر یہ ان کے بس میں ہوتی تو گلا کٹوانے سے آسان سے ایک سورت بنا لیتی. اور یہ کہہ دیا گیا کہ نہ تو تم بنا سکو گے، قیامت تک سارے کے سارے اگر جمع ہو جائیں تو سب مل کر نہیں بنا سکتے. میرے محترم دوستو، نبی جب اللہ کی طرف سے کوئی بات کہتا ہے اور وہ بات عام نظروں کو دکھائی نہیں دیتی اور عام آدمیوں کو منمانی ہوتی ہے تو نبی کو سب سے پہلے اپنی نبوت کی دلیل پیش کرنی پڑتی. اور ہر نبی معجزہ لے کر آئے اور ہر نبی کا معجزہ آسان تھا، اس لیے کہ نبی بات کریں گے جنت کی، جہنم کی، قبر کی، عذاب کی، ثواب کی، فرشتوں کی، اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو انسان کی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی. اب جو چیز آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی وہ چیز بتانے والا پکا صحیح ہو تو مانی جائے گی، ورنہ نہیں مانی جائے گی. اس لیے اللہ جل جلالہ و من والہ نے جس کو اپنا رسول یا نبی بنا کر بھیجا اس کے ساتھ معجزہ بھیجا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنا آسان سا معجزہ دیا کہ جادوگر جو بالکل فرعون کی حمایت میں آئے تھے وہ سارے کے سارے جادوگروں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے کو اژدہا بنتا دیکھا تو فوراً سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے. اور ان جادوگروں نے سمجھ لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے نبی ہیں تو نبی کی بات کا نہ ماننا اپنے کو تباہ اور برباد کرنا ہے اور نبی کی بات کا ماننا اپنے کو رحمتوں میں داخل کرنا ہے. فوراً سارے کے سارے سجدے میں پڑ گئے، ایمان لے آئے. انہیں یہ بات معلوم تھی کہ ہم اگر ایمان لائے تو فرعون نے جن انعامات کے دینے کا وعدہ کیا ہے فرعون کے ان انعامات سے محروم رہیں گے، بلکہ فرعون بڑی سخت قسم کی سزائیں دیتا ہے تو سخت قسم کی سزاؤں کے اندر ہمیں جانا ہوگا. لیکن اس کے باوجود وہ ایمان والے بنے اور فرعون سے یہ کہہ دیا کہ تیرا بس اگر چلتا ہے تو ہماری موت تک چلتا ہے، ہم مر جائیں گے، اس کے بعد تو کچھ نہیں کر سکتا. اور ہم تو ایمان لے آئے. آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، حضرت موسیٰ حضرت ہارون کے رب پر ایمان لے آئے. جب یہ ایمان لائے نا جادوگر جو فرعون کی حمایت میں آئے تھے تو تاریخی روایتوں میں یہ بات ملتی ہے، حدیث کی نہیں، تاریخی روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ لاکھوں کا مجمع وہاں پر کھڑا تھا دیکھنے کے لیے، وہ لاکھوں کا مجمع ایمان والا بن گیا. اور فرعون کی بیگم جو محل سرائے میں تھی وہ وہاں پر ایمان والی بنی اور فرعون کے دربار کا ایک درباری وہ بھی ایمان والا بنا. اس نے اپنے ایمان کو چھپا رکھا. اور میں بتاؤں اس سے بھی آگے کی فرعون خود کے اندر بھی یقین پیدا ہو گیا کہ یہ بات بوگس نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے. لیکن اگر اس بات کو میں مانتا ہوں تو میری مونچھ نیچی ہو جائے گی، میری ناک نیچی ہو جائے گی. بس اس کی سرکشی نے اسے ماننے سے روکا، ورنہ سمجھ میں تو بالکل اس کے بھی آ گیا تھا. اور قرآن اسے کہتا ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. انکار جو تھا وہ سرکشی کی وجہ سے تھا، اپنی بلندی اور بڑائی کی وجہ سے تھا. انکار اس وجہ سے نہیں تھا کہ سمجھ میں نہیں آیا، یہ قرآن کہتا ہے. ابو جہل کا بھی جو انکار تھا وہ صرف موچ کی وجہ سے تھا، صرف ناک اونچی رہے اس کی وجہ سے تھا. اس وجہ سے انکار نہیں تھا کہ سمجھ میں نہیں آیا. اس لیے کہ ایسی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی کہ آج تک کی رہتی دنیا اس بات کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، قیامت تک کے سارے زمانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معجزہ مرحمت فرمایا کہ قیامت تک اس امت کے ہاتھ میں اپنے نبی کا معجزہ ہوگا، اور وہ معجزہ قرآن پاک ہے. زبور، توریت، انجیل جن زبانوں میں لکھی گئی وہ زبانوں کا جاننے والا ہمیں آج تک ایک نہیں ملا. ہم انکار نہیں کرتے کہ نہیں ہے، ہوں گے، لیکن ہم لوگ دنیا بھر میں پھرے، ہمیں ایک آدمی زبور کی زبان کا جاننے والا، توریت کی زبان کا جاننے والا، انجیل کی زبان کا جاننے والا نہ ملا. لیکن قرآن کی زبان کے اندر اترا اس کے جاننے والے خدا کے دشمن بھی
لاکھوں کی مقدار میں دنیا کے اندر موجود ہے، لیکن یہ سارے کے سارے مل کر قرآن جیسی ایک صورت نہیں بنا سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، ابو جہل بھی اس بات کو جانتا تھا، لیکن عناد کی وجہ سے اس نے انکار کیا اور مخالفت کی اور بدر میں آ کے گلا کٹوا دیا، لیکن آخری تک اس نے نہیں مانی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، یہودیوں کے مدرسے میں تشریف لے گئے اور اس مدرسے میں جا کر یہ پوچھا کہ بتاؤ توریت کے اندر یہ مضمون ہے کہ ایک نبی آنے والے ہیں آخری؟ ان کا ہے وہ مضمون، ان کا وہ جو آخری نبی آنے والے ہیں اس کے اندر یہ علامتیں لکھی ہیں، ان کا ہاں یہ علامتیں لکھی ہیں۔ آپ نے یہ فرمایا کہ وہ نبی میں ہوں، لاؤ توریت اور اس کے اندر لکھی علامتیں میرے اندر دیکھ لو، اتنی پکی بات۔ لیکن یہودی سمجھ بھی گئے، بات سمجھ میں بھی آ گئی، لیکن عناد، عصبیت، ضدی بنا۔ انہوں نے کیا کہا کہ سارے نبی تو آئے بنی اسرائیل میں، تو نبیوں کا سردار بنی اسماعیل میں کیسے آ گئے؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے نا، ایک حضرت اسماعیل، ایک حضرت اسحاق، اور حضرت اسحاق کے صاحبزادے حضرت یعقوب تھے، اور حضرت یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل تھا، تو دو سلسلے چلے، ایک بنی اسرائیل کا ایک بنی اسماعیل کا۔ تو بنی اسماعیل میں تو کوئی نبی نہیں آیا سوائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور بنی اسرائیل کے اندر ہزاروں انبیاء کرام علیہ السلام آئے۔ تو یہ عناد ان یہودیوں کے اندر یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں تو سارے نبی آئے، اکثر و بیشتر نبی آئے، اور نبیوں کا سردار بنی اسماعیل میں سے کیسے آیا؟ اگر بنی اسرائیل میں سے آتا تو ہم مانتے، لیکن چونکہ بنی اسماعیل میں سے اسے ہم نہیں مانتے۔ تو یہ بات یاد رکھنا، جب دعوت کے ذریعے ایمان کی فضا دنیا کے اندر بنتی ہے یا جس علاقے میں بنتی ہے، تو جو سلیم الفطرت قسم کے انسان ہوتے ہیں، جن میں ہر دھرمی نہیں ہوتی، جن میں ضدی پنا نہیں ہوتا، جن میں عنادی پنا نہیں ہوتا، اللہ پاک انہیں ہدایت سے نوازتے ہیں۔ محروم ہدایت سے وہی آدمی رہتا ہے کہ جس میں ضدی پنا ہو اور جس نے اپنی استعداد کے بیٹے عتبہ نے کتنی مخالفت، لیکن میرے محترم نے کتنی مخالفت میں نہیں معلوم، لیکن ایک دن وہ آیا کہ یہ جتنے مخالفت کرنے والے تھے ماننے کے بہت سے ایمان والے بن گئے، اور ایسے ایمان والے بن گئے کہ انہوں نے ایمان کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اپنی جان اور مال تک کو قربان کر دیا اور اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو شہید بنا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس بنا پر دنیا کے کسی آج ہدایت پر آنے سے ہم نہ ہمیں تو پورے عالم کی میدان بنانا چاہیے۔ میری بات جو مڑی وہ یہاں سے مڑی کہ یہ جو میں بات عقائد پر کہہ رہا تھا اور ایمانیات پر کہہ رہا تھا اور اللہ کے ضابطوں پر جو کہہ رہا تھا، یہ بات کرنا کام تھا نبیوں کا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری پر نبیوں کا آنا بند ہو گیا، اور وہ نبیوں والا کام سعادت مندی والا اور خوش نصیبی والا اس امت کو ملا۔ نبیوں کے اس کام سے جیسے اللہ کی رحمت برستی تھی، جب یہ امت اس کام کو کرے گی تو اللہ کی رحمت اس کام سے برسے گی، اور پورے عالم کے بسنے والے انسانوں کے اندر سے بے دینی ختم ہو کر دینداری آئے گی، اور جب دینداری آئے گی تو یہ جتنی فضائیں پریشانیوں کی دنیا کے اندر بنی ہوئی ہیں، یہ تو اپنی آنکھوں سے تم دیکھو گے کہ اللہ اس طریقے سے انفرادی اور اجتماعی پریشانیوں کو دور کرنے پر قادر ہیں کہ جیسے ناک بند ہو ایک آدمی کا اور چونا اور نوسادر کو رگڑ کر آدمی ناک کے پاس لاوے اور اس کا ناک کیسا کھلتا چلا جاتا ہے اور دماغ کیسا کھلتا چلا جاتا ہے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کے عالم کو دور کرے گا، اور آئندہ جو مرنے کے بعد والی پریشانیاں، جو اس سے بھی زیادہ خطرناک قسم کی جو پریشانیاں ہیں جس کی طرف آدمی کا دھیان نہیں جاتا، اور آدمی مرنے کے بعد والی زندگی کو ایک سرسری سمجھتا ہے۔ سرسری اس لیے سمجھتا ہے کہ اس کو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، اس کو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی۔ بہت سے آدمی تو بیچارے اسی کے اندر ڈوب رہے۔ ہم ایک سفر میں ہوائی جہاز میں تھے تو ایک ڈہریہ ہمارے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس سے ہم نے تھوڑی سی بات کی، ذرا مانوس ہوا، یوں وہ تھا تو اپنے مشرک، لیکن ڈہریت کی طرف ضرور ہو گیا۔ وہ کہتا میں وید وغیرہ کو بھی نہیں مانتا۔ پھر اس نے مجھ سے یوں کہا مولوی صاحب ایک بات میں تم سے پوچھتا ہوں۔ میں نے کہا پوچھو۔ اسے مولوی صاحب دنیا کے کروڑوں آدمی بلکہ ارب آدمی اللہ کو مانتے ہیں، مسلمان بھی، ہندو بھی، کرسچن بھی، یہودی بھی، نصارہ بھی،
لیکن اس نے کہا مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ کسی نے اللہ کو دیکھا تو ہے ہی نہیں، پھر یہ اللہ کو کیسے مانتے؟ جو چیز دکھائی نہیں دیتی اسے ہم کیسے مانیں؟ اس نے کہا مولوی صاحب معاف کرنا، میں نے بہت سے جوگیوں سے پوچھا لیکن میرے کو اطمینان نہیں دلا سکے، چونکہ میرے ماں باپ اسی لائن کے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، کسی نے میرے کو اطمینان نہیں دلایا۔ تمہاری باتوں سے میرا اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ شاید تم مجھے سمجھا سکو کہ جو اللہ دکھائی نہیں دیتا اس اللہ کو ہم کیسے مانیں۔